چار عورتوں کو دیکھ کر اللہ بہت مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چار عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جہاں دنیا اسلام میں حجاب کے بارے میں مختلف معاشروں کا مختلف رویہ رہا ہے، وہاں اسے اوڑھنے کے انداز بھی جدا جدا رہے ہیں۔ جہاں ایران اور سعودی عرب میں تمام عورتوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، وہاں ان دونوں معاشروں میں اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا صرف سر کو ڈھانپنا ہی کافی ہے یا چہرے پر نقاب ڈالنا بھی ضروری ہے۔ اس کے برعکس ترکی میں سرکاری اداروں میں اس پر پابندی بھی لگائی گئی ہے، اور کئی دوسرے مسلمان اکثریت کے یورپی ممالک میں پردے یا حجاب کا رواج نہیں رہا۔ پاکستان میں جہاں بہت سی عورتیں برقع اور حجاب اوڑھتی ہیں، وہاں شہروں اور دیہات میں ایک بڑی تعداد نہ تو پردہ کرتی ہے اور نہ ہی حجاب اوڑھتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا حجاب پہننا ضروری ہے؟ اگر آپ پردے کی حمایت کرتے ہیں تو کیوں، اور اگر آپ حفاظت کرتے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ ایسا لازمی قرار دینا چاہیے یا اسے انفرادی مرضی پر چھوڑ دیا جائے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، خواتین اسلام میں عورتوں کی 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ۔ وہ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہو تو ظاہر ہوتا ہے وہ خوبیاں اپنانے والا عورتیں بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ کے پسندیدہ بندی مان جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورت کہتی ہے یہ پردے کا کیا ہے، بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے اور دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں، اے میری بہن، تیرا ذہن کتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سیدۃ الزہرا سے پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ میری بہن سن، پردے کا حکم سیدۃ الفاطمہ کو بھی دیا گیا تھا۔ ایک دن ایک ان پڑھ باپردہ اور باحیا عورت اس پی ایچ ڈی عورت سے کہیں بہتر ہے کہ جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ نہیں ہے، ڈگری تو ہے لیکن بال ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اس کے پاس ڈگری تو ہے، تعلیم تو ہے لیکن آنکھوں میں شرم و حیا نہیں، اس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن ماں باپ کا ادب و احترام نہیں، بھائیوں کا احترام نہیں کرتی، ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں پر اتراتی ہے، اپنے حسن پر ناز کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حسن پر ناز کرتی ہے کہ میرا چہرہ کس قدر خوبصورت ہے، میرے بال کتنے نرم و ملائم ہیں۔ اس طرح سے خود کو دوسری عورتوں سے الگ تھلگ سمجھتی ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو اپنے حسن پر ناز کرے؟ تجھ سے پہلے کتنی حسن اور جمال کی پیکر عورتیں قبروں پر پڑی ہیں، وہ بھی کبھی اپنے حسن پر ناز کرتی تھیں۔ آج ان کے حسن اور ان کے خوبصورت چہرے کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ قبرستان میں جایا کرو اور دیکھا کرو، غور کیا کرو، تو پھر اپنے حسن پر ناز نہیں کرو گی۔ ہمارے ہاں تو رواج بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی فوت ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، ماں باپ بہن بھائیوں کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کوئی فوتگی ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے ایک بہت ہی غم زدہ صورتحال ہوتی تھی، لیکن پھر بھی غم خواتین کے پردے کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ ہر چیز پر یہ غم مسلط ہو جاتا تھا لیکن نماز پر مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ میت اکیلی پڑھی رہتی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا بیٹا تھا، وہ بھی اسلام اور کفر کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پیروں تک وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑوں کا کلیجہ چھل کر دیتا ہے، اور وہ گری آزادی اور چیخ و پکار پہ اتر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و حواس میں ہے۔ اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خوانی کرتی تھیں، ماتم کرتی تھیں اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب یہ باتیں سنی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا؟ سبحان اللہ! یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود اسلام پلتا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت، اعتماد اور سمجھداری سے مضبوط ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تنازع اور بحث و تکرار فطری ہے۔
ان سے بچا نہیں جا سکتا، مگر رشتے کی مضبوطی اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اسے کس طرح سنبھالتے ہیں۔ اپنے شریک حیات سے ہمیشہ نرم اور شائستہ انداز میں بات کرنے والوں کے رشتے جلد نہیں ٹوٹتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، دوسری فوجی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں وہ ہیں اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت خاتون نکاح کے ذریعے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اپنا آپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں، اسے پہچانتی نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں، خواہ وہ کس طرح کا انسان ہے، پھر بھی نکاح کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کسی کیفیت میں سے گزر کے اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کسی اذیت سہنے کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی، لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی یہی نہیں کہتا کہ فلاں عورت اس کی ماں ہے، اس کی اچھی تربیت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہیں اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہیں، تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کئی شور یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، جب چاہیں اس جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا کہ عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے، مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور اس نے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے، اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے۔ میرا ہر اس شخص کے لیے خود کو پاؤں کی معنی سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے، ہر وہ شخص جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، یہی عورت سر کا تاج ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کے معنی سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہروں پر جھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کی بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا، اے ام المومنین، عورتوں کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں؟ نمبر 1، وہ پردہ کرنے والی عورت اللہ کو پسند ہے۔ نمبر 2، دوستوں ہر محبت کرنے والی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 3، اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے، قیام اور رکوع سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے، جی بچے زیادہ ہیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا بارگاہ الہی میں